ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی، مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز انسان کو برائی اور زیادتی سے دور رکھتی ہے۔ یہ ایک عنوان ہے کہ انسان نماز کی ادائیگی کرے گا تو تمام برائیوں سے دور رہے گا۔ عزیزان گرامی، اسی سلسلے میں سرکار فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا کیسا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایسے ہے کہ انسان کے گھر کے سامنے ایک گرم پانی کا حوض ہو اور اس کے اندر انسان غسل کرے۔ جیسے انسان دنیاوی اعتبار سے جب اس کا جسم گندا ہو جاتا ہے تو اس میں کثافتیں آ جاتی ہیں اور اس میں تمام رذالتیں آ جاتی ہیں، میل ہو جاتا ہے، گندگی، تو وہ جب گرم پانی سے غسل کرتا ہے تو اس کو زیادہ جلدی ریکوری ہوتی ہے، زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ویسے ہی نماز ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ویسے ہی ہے کہ جو گندگی اور برائی ہے اس سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، نماز پڑھنا کیوں اتنا زیادہ اہم ہے؟ قرآن مجید کے سورہ مدثر کی آیہ کریمہ ہے، ما سلککم فی سقر، آیت نمبر 42۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کو جہنم کیوں ہو گئی؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، یعنی ہم بے نمازی تھے اسی لیے ہم کو جہنم ہو گئی۔ سیدھا اعلان ہے سورہ مدثر میں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم محتاجوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کام میں گھس پڑتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ جو اصل چیزیں ذکر ہیں وہ ہے ہم بے نمازی تھے، دوسری چیز جو ذکر ہے کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسری چیز ہے ہم اہل باطل کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ تین کام ہیں۔
اگر ان 3 کاموں کو دیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تو نہ مبلغ کی ضرورت ہے، نہ کسی واعظ کی ضرورت ہے، اور نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ان 3 چیزوں پر عمل کرنے لگے تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ اس کے نفس کو بلند کرنے کے لیے واعظ اس کا موعظہ کر دے، خطیب اس کو خطابت کے ذریعے سے اس کے مردہ دل کو زندہ کر دے، مبلغ اس کو تبلیغ کر دے۔ یہ عزیزان گرامی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب جو اصل مسئلہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کا ریئیکشن، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ۔ اب یہ جو تعقیبات کا ذکر ہے حدیث میں کہ نماز کے بعد تعقیبات پڑھی جائیں، اب تعقیبات انسان نہیں پڑھتا ہے، غیر ضروری سمجھتا ہے۔ آپ غور کریے گا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا دعا کرتے ہیں، اس سے اہمیت نماز سمجھ میں آئے گی۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، خدایا تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ولا ہما الا فرجتا، یعنی جو بھی ہم ہے، مشکلات ہے، غم ہے، اللہ اس سے نجات دے۔ فرج یعنی نجات دے، آسانی فراہم فرمائے۔ ولا سقما الا شفیتا، اور کوئی ایسی بیماری ہو جو بھی اس سے ہم کو شفا دے۔ ولا عیبا الا سترتا، خدایا جو بھی میری کمیاں ہیں اس پہ پردہ تو ڈال دے۔ ولا رزقا الا بسطتا، اور اللہ ہمارے رزق کو وسیع فرما۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بندش لگ گئی، وہ بندش پڑوسی نہیں کراتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بندش ہے۔ وہ جو نام سنتے ہیں باسط، یہ اللہ کا نام ہے باسط۔ باسط مطلب ہے کہ گروں کو کھول دے، اور یہ نام اسپیشل ہے کس کے لیے؟ رزق کھولنے کے لیے۔ باسط یعنی اللہ کھول دے ان تمام گروہوں کے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ ہی اکیلے نہیں ہیں، یہ دنیا ہے، اور دنیا میں تمام شرارتیں موجود ہیں۔ ولا خوفا الا آمنتا، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے کہ انسان خوف زدہ نہ ہو، یعنی جب توحید کو انسان نے تسلیم کیا ہے تو اس کا نتیجہ ہے نماز، اور جب نماز پڑھے گا تب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تقویت نماز کے ذریعے سے ایمان کو ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مولا علی پوری زندگی جاگتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، اور سوئے تو ایک شب سوئے جس کو شب ہجرت کہتے ہیں، اور مرضی معبود خرید لی۔ ولا سوءا الا صرفتا، کوئی بھی خرابی ہو، جو جتنا بھی سو ہو، گندگی ہو، اس کو پھیر دے۔ اب وہی والا ہے، فلاں نے ہمارے اوپر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ کسی نے ٹونا اور جادو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھے اسی لیے جادو ٹونا۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے تو اللہ اس کی طرف پلٹا دے۔ ولا حاجتن ہی لکا رضن ولیہا فیہا، اور کوئی ایسی حاجت جو بھی بیان ہو اللہ اس کو پورا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے تعقیبات نماز ظہر کا ترجمہ۔ عصر کا بھی سن لیں۔ عصر میں ہے اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدایا اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کبھی نہیں بھرتا، یعنی جو انسان کی آرزویں اور حسرتیں ہیں یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو باطل کا بڑا نمائندہ تھا، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا و خوار کر دیا، جیسے فرعون، شداد، نمرود، حامان،
سب کو نیست و نابود فنا و برباد کر دیا، ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ یہ دکھاتا ہے کہ جو سب سے برے تھے ان کو ہم نے ذلیل و خوار کر دیا، تو آپ کی حیثیت ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے آرزومند نہیں ہونا چاہیے، اور نفس کی ملامت ضروری ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مبلغ اور واعظ اگر آپ کے نفس کی مذمت کرے تو آپ کو خوشحال ہونا چاہیے۔ اگر یہ نفس اتنا خطرناک نہ ہوتا تو اس میں دعا نہ کی جاتی، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدایا اس نفس سے بچانا کہ جو بھرتا نہیں ہے، ومن قلب لا یخشع، اور وہ دل جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ومن علم لا ینفع، اور وہ علم یعنی جو بھی ہم کو معلومات دی جاتی ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ صرف اسی لیے ہے کہ نماز کو ترک کر دیا ہے۔ سنتے تو سب ہیں چٹخارے کے ساتھ، اور کیا ہے، ما درت معاشہم، جب تک سب چل رہا ہے یعنی کھانا پینا تب تک سب مزہ بھی ہے۔ وَمِن صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ، ساتھ ساتھ میں ہے کیا ہے کہ خدایا اس نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو اوپر نہیں اٹھائی جاتی۔ کل مولانا جیسے عرض کر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کی نماز بلند نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز جب بلند ہوگی تو آپ خود بخود بلند ہو جائیں گے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور وہ دعا کی جو نہ سنی جائے۔ اللہ کا کام ہے سننا، وہ کیوں نہیں سننا ہے یہ خود ہم سوچیں، اس کا کام ہے سننا۔ یا سری الرضا، جو جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ ہمارے پاس دوڑیں گے، بہت دن دوڑنا پڑے گا تب ہم مانیں گے، مان لیجئے۔ خدا ہے یا سری الرضا، جلدی سے مان جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک یسر بعد العسر، خدایا ہر مشکل کے ہر آسانی فراہم فرما، ہر مشکل کے بعد، یعنی ہر مشکل ہے اور اس کے بعد آسانی خدا فراہم کرے گا۔ والفرج بعد کرب، اور جو کرب ہے مشکل ہے اس کے لیے اللہ فرج کرنے والا ہے، یعنی آسانیاں فراہم کرنے والا ہے۔ یہ عزیزان گرامی توجہ کا مرکز ہے کہ نماز جب انسان پڑھے گا تب اس کا رابطہ ہوگا خدا سے۔ جیسے پرانے زمانے میں، ابھی اس روٹ کی سبھی لائنیں ویست ہیں، کرپیا تھوڑی دیر بعد سمپرک کریں۔ تو یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہی ہے کہ خدا کی طرف ہم نے رابطہ نہیں قائم کیا ہے، اس لیے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ نماز کا وقت وہ امام خمینی کے بارے میں ہے کہ وہ نماز سے پہلے، یعنی وقت داخل ہونے سے پہلے، تمام ائمہ کا بھی یہی شیوا رہا ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے آپ آمادہ ہو جاتے تھے نماز کے لیے، ائمہ کی سیرت۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اولاد رسول اور سیدہ کا خاندان سید روح اللہ خمینی کے بارے میں ہے کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ آمادہ ہو جاتے تھے، اور آمادہ ہونے کے بعد ذکر خدا نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کرتے۔ روایت میں بھی یہی ہے کہ اللہ کب سنتا ہے؟ عند الاذان، عند الزوال۔ یہ سب آپ توجہ کریں کہ اللہ ہماری گفتگو کب سنے گا؟ زوال کے وقت سنے گا، عند اذان سنے گا، اذان کے وقت، یعنی جب اذان مؤذن دے گا تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ ایک ضروری امر ہے کہ اس کے اوپر ہم توجہ کریں، اور ہم جب توجہ کریں گے تو ہمارے لیے یہ دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ تمام شر موجود ہیں، جیسے کہ ان دعاؤں میں ہے کہ خدایا ہم کو
جنات اور انسان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ نماز عشاء کی تاکیبات میں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ شرارتیں ہر طرف ہیں، اور اس کا صرف ایک سب سے بڑا کاؤنٹر اٹیک ہے نماز۔ نماز اگر پڑھ لیا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج تو سرکار والی جیسی تو ہونے والی نہیں ہے صاحب۔ تو معراج کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو بلند ہونا، یعنی اس دنیا سے اوپر کی طرف جانا۔ تو دنیاوی اعتبار سے جب آپ اپلفٹ ہوں گے، اپلفٹ بلند، تو جب اپلفٹ ہوں گے تو اس دنیا میں بھی اپلفٹ ہوں گے اور آخرت میں بھی اپلفٹ ہوں گے۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو خطاب ہے، قائد الغر المحجلین، آپ قائد روشن پیشانی والوں کے۔ روشن پیشانی کب ہوگی؟ جب انسان سجدہ کرے گا۔ آپ قائد روشن پیشانی والوں، اس لیے ہم مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں چلیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدہ کرتے رہیں اور ابلیس کی ناک رگڑتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔